پورا اس کا اپنی میرے خیال سے فوٹو کھینچی ہے نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ رعد کی آیت 26 پر ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے، یعنی جو لوگ آخرت کی زندگی کے امیدوار ہی نہیں ہیں ان کی کوششیں صرف یہی دنیا کی زندگی میں ہیں، ان کی تمام صلاحیتیں صرف اسی کے لیے صرف ہو رہی ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں، تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آیت 26 ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہتا ہے قادر ہے، جسے تنگ روزی دینا چاہتا ہے قادر ہے۔ یہ سب کچھ حکمت اور ایک عدل سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب کچھ حکمت اور عدل سے کر رہے ہیں۔ کفر کرنے والوں کو دنیا پر سہارا ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گئے، سمجھنے لگے کہ دنیا کی کشادگی ہی حقیقی چیز ہے، حالانکہ دراصل یہ ایک مہلت ہے اور آغاز ہے، شروعات ہے ایک پکڑ کا، لیکن اس کے بارے میں انہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، کفر کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، دنیا پر ہی ان کو سہارا ہو گیا، آخرت سے بالکل غافل ہو گئے، سمجھنے لگے کہ دنیا کی کشادگی ہی حقیقی چیز ہے، حالانکہ دراصل یہ ایک مہلت ہے اور آغاز ہے آہستہ پکڑ کا، لیکن اس کے بارے میں انہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس کے برعکس مومنین کو جو آخرت میں ملنے والی ہے، اس کے برعکس مومنین کو جو آخرت ملنے والی ہے اس کے مقابل یہ دنیا کوئی قابل ذکر نہیں ہے۔ یہ دنیا نہایت ہی ناپائیدار اور حقیر چیز ہے، آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے، لیکن عام لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ مثال صحابہ اکرام میں تھی اور وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، لیکن عام طور پر لوگ دنیا کے اندر آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسلم کے اندر روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے، اس میں کتنا پانی آتا ہے، جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کوئی سمندر میں ڈبو دے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آتا ہے، جتنا یہ پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنی ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے
جن کا یہ ہے اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناچیز خدا کے سامنے یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری دنیا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والے بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر، یعنی اس کے اندر دو عیب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، ایک تو یہ مر چکا تھا اور پھر اگر مرا بھی نہ ہوتا تو اس کے کان چھوٹے تھے۔ تو اس کو پڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہ ان لوگوں کے نزدیک ہے جن کا یہ ہے، اس سے بھی زیادہ بیکار اور ناچیز خدا کے سامنے یہ ساری دنیا ہے۔ اس آیت 26 کا پہلا فقرہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبا طلا رزق دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جاہلوں کی طرح کفار مکہ بھی عقیدہ اور عمل کی اچھائی اور برائی کو دیکھنے کے بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ کفار مکہ بھی عقیدہ اور عمل کی اچھائی اور برائی کو دیکھنے کے بجائے برائی کو دیکھنے کے علاوہ امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے، جیسا کہ یہ آج بھی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جسے دنیا میں خوب عیش کا سامان مل رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ کیسا ہی گمراہ اور بدکار کیوں نہ ہو، اور جو تنگحال ہے، جو تنگحالی کے اندر مبتلا ہے، وہ خدا کے غصے کا شکار ہے، چاہے وہ کیسا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو۔ اسی بنیاد پر وہ اہل مکہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھ لو، اندازہ کر لو کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ عقیدہ اور عمل کی اور تقوی کی اچھائی کو دیکھنے کے بجائے امیری اور غریبی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں جسے عیش و عشرت کا سامان مل رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، چاہے وہ کیسا ہی گمراہ اور بدکار کیوں نہ ہو، اور جو تنگحال ہے یا پھر تنگحالی کے اندر مبتلا ہے وہ چاہے کتنا ہی نیک اور پارسا ہو وہ اللہ کے غصے کا شکار ہے۔ اسی بنیاد پر اہل مکہ جو قریش کے سردار تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر یا جو قریش کے دولت مند لوگ تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب ساتھیوں پر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھ لو اللہ کس کے ساتھ ہے، یعنی اندازہ کر لو اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس فقرے میں اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے تعلق رکھتا ہے جس میں بے شمار مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے اور کسی کو کم۔ بھائی یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے اعتبار سے انسانوں کا فیصلہ کیا جائے۔ اصل انسانوں کے درمیان فرق کی چیز اور انسانوں کی نیک بختی اور بدبختی کی پہچان یہ ہے کہ کس نے فکر اور عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے فکر اور عمل کی غلط راہ اختیار کی، کس نے عمدہ اوصاف اختیار کیے اور کس نے برے اوصاف اختیار کیے۔ یہ ہے اصل چیز، مگر نادان اور ناواقف اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم ملی۔ تو یہ آیت 26 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ کفر کرنے والے کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی ملاحظہ ہو، بار بار ان کی یہی ایک بات اور ان کی اسی دلیل کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حسی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ آگے اسی آیت میں دوسرے طریقے سے جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ آگے اسی آیت کے حصے میں ہے، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ جی ہاں، تفسیر عثمانی میں ہے کہ جب تم ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی راہ راست پر نہیں آئے اور حقوق کی طرف رجوع نہیں کیا، اور جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو اس کی حکمت یعنی اللہ کی حکمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے، پھر فرمائشی نشان اور معجزہ علامت دکھانے کی ضرورت ہی کیا رہی؟ بلکہ دکھانے میں تو نہ دکھانے میں تو تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ اسی وقت دکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جب کسی قوم کا تباہ کرنا مقصود ہو۔ اور حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو ہم ان کی فرمائش پر معجزہ دکھا دیں، اگر اس پر بھی نہ مانیں تو ایسا عذاب ان کو بھیجا جائے گا جو دنیا میں کسی پر نہ آیا ہو، اور اگر آپ چاہیں تو ہم توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھیں۔ آپ نے اختیار کی اسی دوسری کڑی کو پسند کیا اور پھر بعد میں ان کا اچھا نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ اس تدبیر کا ایک اچھا نتیجہ بھی برآمد ہوا، وہ یہ کہ بہت سے معاندین اور بیجا یہی فرمائشیں کرنے والے بعد میں اسلام کے حلقے میں شامل ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 28 کی طرف۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ آیت 28 ہے سورہ رعد کی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ آیت زندگی کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے یہ آیت بڑی اہم ہے، اور یہ اس دنیا کی زندگی میں جو کہ رنج اور غم سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس آیت کے ذریعے سے یہ دنیاوی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ دل اور روح کے لیے سکون حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ دل اور روح کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کی روح اس کے دل کی رکھوالی کرنے والی ہوتی ہے۔ جو انسان کی روح ہے، جس سے انسان چلتا پھرتا بولتا ہے، انسان کی روح اس کے دل کی رکھوالی کرنے والی ہے، اور روح کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ فرما دیں کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اس کے بارے میں پوری وضاحت تو وہیں آئے گی، یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی زندگی کا مرکز یہ زمین ہے اور جسم کی نشو و نما اور طاقت کا سارا سامان اسی زمین سے مہیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا منبع اور مرکز ذات باری تعالی ہے، اور روح کی نشو و نما اور تقویت کے لیے غذا کا سارا سامان وہیں سے آتا ہے۔ چنانچہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور اس کی غذا اللہ کا ذکر اور قرآن مجید ہے۔ دیکھیے انسان
دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم کی غذا کھانا پینا ہے اور روح کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے، اور دل کے اوپر روح کا ہی قبضہ ہے اور روح اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ تو جس طرح سے انسانی جسم کی زندگی کا مرکز یہ زمین ہے اور جسم کی نشو و نما اور طاقت کا سارا سامان اسی زمین سے مہیا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی روح کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، اور روح کی نشو و نما اور تقویت کے لیے غذا کا سامان وہیں سے آتا ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس سے آتا ہے۔ چنانچہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کی غذا اللہ کا ذکر اور قرآن مجید ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی دنیاوی مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان سے نفس اور جسم کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں دل کے سکون اور اطمینان کا باعث ہرگز نہیں بن سکتی۔ دل کو اگر یہ دولت نصیب ہوگی تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت 29 کی طرف۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے، وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور لوٹنے کا اچھا مقام ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی ہے اور لوٹنے کا اچھا مقام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان جم گیا اور جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اس کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں، راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کی بھی چیز ہے اور ایمانداروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ دیکھیے اس آیت میں طوبیٰ کا لفظ لایا گیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ طوبیٰ نامی ایک جنت کا درخت ہے۔ طوبیٰ لہم، طوبیٰ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ایک مرفوع حدیث میں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ طوبیٰ نامی ایک جنت کا درخت ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے مبارک ہو، اور اسے ڈبل مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں مبارک ہو، اور اسے ڈبل مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ دیکھیے اس آیت کے تحت جنت کی تعریف کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر نے حسن مآب کے تحت یعنی اچھا ٹھکانہ جنت کی تعریف کرتے ہوئے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ میرے بندو، تمہارے اگلے پچھلے تمام انسان جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے دعا کریں اور مانگیں، پھر میں ہر ایک کے سوال پورے کروں، لیکن میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈبو دینے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔
آگے چلتے ہیں آیت 30 کی طرف. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، درا حال ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. یہ آیت 30 کا ترجمہ ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک ایسی امت کی طرف جس میں سے پہلے ایسی امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، در حال ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کا نام الرحمن عرب کے اندر متعارف تھا، مگر مشرکین مکہ اللہ ہی جانتے تھے اور اللہ ہی کو لفظ اللہ ہی کو مانتے تھے، اس لیے وہ اس نام الرحمن کو سن کر بدک جایا کرتے تھے اور عجیب انداز میں پوچھتے تھے کہ بھئی یہ رحمان کون ہے. اس میں آگے اسی کا جواب ہے قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. یہ آیت 30 تک وضاحت سامنے آ چکی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.